واضح رہے 25 دسمبر 2012 کو درخشاں تھانے کی حدود میں 20 سالہ نوجوان شہزیب کو بہن کی شادی سے گھر واپسی پر کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا، جبکہ ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کر رکھی تھی۔ یہ وہ صاحب ہیں جو جناب میری برائے نام جیل کے اندر تھے لیکن شاہانہ زندگی باہر بسر کرتے رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جس نے ایک مایوسی سی سوسائٹی میں پھیلا دی ہے۔ میں مختلف ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس کیس کے حوالے سے بہت تنقید بھی کی جا رہی ہے، لوگ اس سے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ مایوس ہیں اس فیصلے سے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا شہزیب قتل کیس کی میں بات کر رہا ہوں، اور شاہ رخ جتوئی اور جناب ان کے جو ملزمان ہیں وہ بری ہو گئے ہیں۔ وہ ساری تفصیل میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے شہزیب قتل کیس کے جو ملزم تھے شاہ رخ جتوئی، ان کو بری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل میں کہا کہ فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا ہے، ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کے واقعہ کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ رخ قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے، مجھے حیران ہے وکیل صاحب کے دلائل پہ۔ وہ اتنی دہشت پھیلی تھی، اتنی ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس قتل کی جب یہ قتل ہوا تھا، اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا اس کو رنگ دے دیا، لیکن عمران خان صاحب جناب میری اگر بات ہی کر دیں تو جناب توہین عدالت لگ جاتی ہے، دہشت گردی کی دفعات لگ جاتی ہیں، اور جناب وہ کتنا معاملہ لٹک جاتا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کو دہشت گردی کا رنگ دے دیا گیا۔ واضح رہے 25 دسمبر 2012 کو درخشاں تھانے کی حدود میں 20 سالہ نوجوان شہزیب کو بہن کی شادی سے گھر واپسی پر کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو یاد دیکھ لیں کتنا عرصہ اس کیس کو چلتے ہوئے ہو گیا، اور آخر ملزم جو ہے وہ جناب باہر آ گیا۔ اس میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ شہزیب قتل کیس میں ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ ملزم نواب سجاد اور غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کر رکھی تھی۔ یہ ناظرین کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ کا حوال ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو جناب میری برائے نام جیل کے اندر تھے لیکن شاہانہ زندگی باہر بسر کرتے رہے۔ کتنی رپورٹس آتی رہی، جناب کسی ہاسپٹل میں اس کو جناب ایک بڑے اچھے رومز بنا کر کے دیے گئے جہاں پہ یہ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ناظرین، پوری سوسائٹی اس سے مایوس ہے اس فیصلے سے، کیونکہ اس سے لوگوں میں اور حوصلہ آتا ہے۔ یہ پاکستان کے جو نظام ہے اس کے اوپر یہ کہہ لیں کہ ایک اور تماشا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ جو لوگوں کا چھوٹ جانا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگوں کے قتل ہونے کی ریشو ہے وہ بڑھی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو قتل ہے وہ معمول بن چکا ہے، پتہ ہے 2-3 سال کے بعد باہر آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیس جو اتنا لمبا ہوا ہے نا، کوئی آلموسٹ 10 سال لگے اس کیس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھی اور اس کو میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اتنا عرصہ گزر گیا۔ ٹھیک ہے، تو اور جو دوسرے کیس ہیں اور دوسرے اگر معاملات دیکھیں جو میڈیا پہ نہیں آتے، وہ تو دنوں میں مہینوں میں جناب میری فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک معمول بن گیا، اس سے اور جناب میری لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ آپ ناظرین دیکھ لیں نور مقدم کا کیس دیکھ لیں، ان کو وہ جناب ابھی ظاہر جعفر صاحب اندر بیٹھے ہوئے آرام سے، کتنا بھیانک اور بے دردی سے اس کا قتل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سزا نہیں ہوئی، اس کے بعد دیکھ لیں، اس کے بعد سارا انعام کا حال دیکھ لیں، اور ابھی تک وہ صاحب کا معاملہ بھی بڑا جناب میری آرام سے چل رہا ہے۔ یہ حال ہے ناظرین اس نظام کا، اور اب کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ حیثیت نہیں رہ گئی، انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ایک خاتون نے چوری کی تھی تو سفارش آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے سخت قانون بنائے گئے تھے کیونکہ جرائم کی روک تھام ہو سکے۔
لیکن یہاں پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں جرائم کی ریشو پاکستان میں کہاں پہنچی ہوئی ہے، جرائم کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔